باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارا درس قرآن کے اندر 5ویں نشست ہے، 5واں درس قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اس آیہ مبارکہ کے حوالہ سے ہے۔ قرآن ذی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر تلاوت کرنے والا یا نماز میں اس کو پڑھنے والا اپنی رب کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر مفسرین نے کلام کیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، اس پر کلام ہے۔ 4 گروہ ہیں کہ جو اس کے اندر کلام کرتے ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے جو اس کی ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے گروہ اول اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے، صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ یہ گروہ اول کا کلام ہے اور ان کی تحقیق ہے۔ اب گروہ اول کے اندر شخصیات کون کون سی ہیں کہ جن شخصیات کی تحقیق یہ بتلا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اس میں صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس گروہ کے اندر، گروہ اول کے اندر جو سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مرفوعاً احادیث مبارکہ اس مقام پر لاتے ہیں اور اس سے استدلال لیتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ جیسا کہ دلیل کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جس مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اب اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، بعینہ بھی اسی طرح اس مقام کے اوپر صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اب یہی قول حضرت ابن جریر کا بھی ہے، اور گروہ اول کے اندر تیسری جو شخصیت ہے وہ حضرت امام شیخ ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو گروہ تصوف کے ہاں بھی ایک امام ہیں اور محدثین کے ہاں بھی آپ کا ایک مقام ہے۔ تو شیخ ثوری آپ کا بھی یہی کلام ہے۔ اب گروہ اول کے اندر 3 شخصیات کا ذکر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جریر اور شیخ ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ تینوں اپنی تحقیق سے یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے، دوسرے گروہ کے اندر وہ شخصیات ہیں کہ جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن نہیں، صراط مستقیم سے مراد کل دین ہے، دین اسلام ہے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے یہ دلیل یہ دیتا ہے کہ اللہ کا قرآن تو دین اسلام کی ایک جزو ہے، تو ہم صراط مستقیم ایک جزو کو نہیں کہہ سکتے، ہم صراط مستقیم سے مراد کل دین اسلام لیں گے۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے اندر شخصیات کے نام سماعت فرمائیں۔
پہلی جو دلیل کے اندر اس گروہ دوم کے اندر پہلی ذات مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، دوسری شخصیت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تیسری شخصیت ابن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے دور کے بہت بڑے فقہا ہیں، فقہا کے ہاں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ چار شخصیات کہ جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق کہ صراط مستقیم سے مراد کل دین ہے، دین اسلام ہے۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اپنے دلائل کے اندر جو بات کرتے ہیں، دوسرے گروہ کے جو دلائل ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی ایک روایت لاتے ہیں جس کے اندر اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک رستہ ہے، اس رستے کے دونوں کناروں پر دیواریں ہیں اور دونوں دیواروں پر متعدد مقامات کے اوپر دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لگے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس پر ایک منادی کھڑا ہے، ندا کرنے والا کھڑا ہے۔ اب ان تمام دروازوں میں یہ جو دروازہ کہ جس پر منادی دینے والا ندا کر رہا ہے اور وہ یہ ندا کر رہا ہے کہ اے لوگو یہ وہ صراط مستقیم ہے، آؤ اور اس راستے پر چلو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی حدیث مبارکہ کے اندر اب اس راستے کا بھی ذکر، دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں متعدد دروازے ہیں، دروازوں میں سے ایک دروازہ صراط مستقیم ہے، اور اسی راستے پر ایک اور ندا دینے والا شخص موجود ہے۔ جو لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دوسرے دروازوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان سے کلام کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ اے لوگو ان دروازوں کی طرف مت دیکھو، اگر تم متوجہ ہو گئے تو تم ان دروازوں کی طرف داخل ہو جاؤ گے، اور وہ ان کو منع کرتا ہے، روکتا ٹوکتا ہے۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو امام احمد بن حنبل نے صراط مستقیم کے حوالہ سے اس کی تفسیر میں لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رستے سے مراد وہ سیدھا رستہ جو اس دروازے کی طرف جا رہا ہے، وہ رستہ صراط مستقیم ہے، اور اس رستے کے دونوں طرف جو دیواریں تھیں، ان دیواروں سے مراد اس حدیث کے اندر یہ اللہ کی حدودیں ہیں، تلک حدود اللہ، قرآن کے اندر اس کا ذکر کہ یہ اللہ کی حدودیں ہیں یہ دیواریں، اور وہ جو دروازے ہیں اس حدیث کے اندر جو دیواروں کے اندر دروازوں کا ذکر ہے، دروازوں سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور وہ شخص جو درمیان میں رستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو روک ٹوک رہا ہے، ان کو منع کر رہا ہے، ان کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، اس سے مراد وہ محدثین فرماتے ہیں جو دل کا کھٹکا ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کسی نیک کام کی طرف چلتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، تو دل کے اندر جو وساوس اٹھتے ہیں، وہ کھٹکا جو اٹھتا ہے، یہ وسوسے جو ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو صراط مستقیم کی تفسیر میں لا کر یہ جو میں نے نام لیے، یہ گروہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کل دین ہے۔ اب اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر لیا ہوا ہے، اسی حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر لیا، امام نسائی نے بھی اس کو لیا ہوا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ تو اب دو گروہ ظاہر ہوئے۔ پہلا گروہ جن کا یہ کہنا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن
دوسرے گروہ کے دلائل کے جس کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی بیان کی ہے. دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے، یہ تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کل دین ہے. ایک اور گروہ ہے، تیسرے گروہ کے اندر طبرانی کی حدیث لاتے ہیں حضرت عبداللہ کے حوالہ سے، راوی حضرت عبداللہ، اور طبرانی نے اس کو لیا. وہ کہتے ہیں کہ طبرانی کی اس روایت سے وہ استدلال لیتے ہیں جس طرح ابھی دوسرے گروہ نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے استدلال لیا، اب تیسرے گروہ نے طبرانی کی حدیث سے روایت اور استدلال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس رستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلا گئے اس رستے کا نام صراط مستقیم. اب یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ تصدیق کروانے کے لیے امام حسن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تیسرا گروہ اور یہ اشخاص حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا یہ سوال پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحقیق کے مطابق صراط مستقیم جو قرآن کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے، جو قرآن ذیشان سورہ فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے، صراط مستقیم سے مراد ہماری تحقیق کے مطابق وہ حضور کی ذات اور آپ کے دو صاحبین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جرگے کی صورت میں امام حسن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو امام حسن نے آپ کی اس گروہ کی تصدیق فرمائی کہ ہاں جو آپ کا کلام ہے یہ ٹھیک ہے. تو تیسرے گروہ کے نزدیک صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ ہیں. ایک چوتھا گروہ ہے جو اس کی تفسیر کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، چوتھے گروہ کا یہ کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کی رضا ہے. وہ اپنی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاء، شہداء اور صالحین کو جو مقامات ملے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملے، نہ انہوں نے خود محنت کی نہ وہ خود اس مقام کو حاصل کر سکتے تھے. فقط اور فقط اگر ان کو یہ مقامات ملے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے ملے ہیں. چوتھا گروہ اس آیہ مبارکہ کی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صراط مستقیم کا مراد لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم عطا فرمائے. اب مسئلہ یہ ہوا، یہ چار گروہ ہیں. یہاں پر چوتھے گروہ پر ایک اعتراض ہوا. ایک دقیق نقطہ ہے، بیان کر دیتا ہوں، اہل علم لوگوں کے لیے ہے. یہ معترض نے اعتراض کیا کہ جب انسان نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر مانگنا کیا چاہتا ہے؟ اب اللہ نے اس کو کلمے کی دولت بھی عطا کر دی، نماز کی دولت بھی عطا کر دی، وہ اللہ کا ذکر حمد و ثنا بھی کر چکا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو چکا. تو اب صراط مستقیم کا مقصد کیا ہوا؟ صراط مستقیم تو اس کو مل چکی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، تو پھر صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ اب یہ معترض نے چاروں یہ جو چار قبائل ہیں، یہ چار گروہ ہیں، ان چاروں پر سوال کیا. تو یہاں پر علماء نے جواب دیا. علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ فقط انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے یا نماز نصیب ہو جائے وہ رب کے سامنے آ جائے. اصل صراط مستقیم یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان. بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، بہت لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد گمراہ ہو گئی، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد گمراہ ہو گئے. فرماتے ہیں علماء نے چاروں گروہوں اور چاروں قبائل کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا صراط مستقیم نہیں، بلکہ کلمے پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا صراط مستقیم. یہ ایک دقیق نقطہ. اب نتیجے کی طرف چلتے ہیں. چار قبائل ہیں، چار گروہ ہیں، چاروں کا موقف علیحدہ علیحدہ ہے. اب جب بیان کرنے والے علماء بیان کر رہے ہوں تو سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ چاروں گروہوں نے دلائل کے ساتھ
اپنی اپنی بات کو پیش کیا. تو اب سننے والا اس پر عقیدہ کیا رکھے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا. علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ فساد وہاں ہوتا ہے جب دو گروہوں کے درمیان یا چار گروہوں کے درمیان تصادم پیدا ہو یا اختلاف رائے پیدا ہو یا چاروں کا کلام ایک دوسرے سے ٹکراتا ہو، مخالف آتا ہو، لیکن ان چاروں گروہوں کا جو کلام ہے وہ مخالف نہیں آ رہا، اس کلام کے اندر تصادم پیدا نہیں ہو رہا، اس کلام کے چاروں کے کلام کے اندر فساد پیدا نہیں ہو رہا. کیسے؟ جو پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن ہے صراط مستقیم، تو قرآن کے اندر جو باقی تین ہیں ان تینوں کا قول شامل ہو جاتا ہے. دوسرے قول دین ہے، تو دین قرآن میں بیان ہوا. تیسرے گروہ کا جو ہے وہ رسول اللہ اور صحابہ ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود. چوتھا جو گروہ ہے وہ اللہ کی رضا کہتا ہے، تو اللہ کی رضا بھی قرآن کے اندر ہے. اب دوسرے گروہ کو دیکھا جائے تو دوسرے گروہ کا کلام باقی تین سے ٹکراتا نہیں، تیسرے اور چوتھے کا کلام پہلے دونوں سے نہیں ٹکراتا، تو فساد نہیں. تو جو شخص نماز کے اندر ان چاروں دلائل میں سے اور چاروں قبائل میں سے کسی کا قول بھی لے لے تو وہ صراط مستقیم حاصل کر سکتا ہے. اب آخر میں بیان کرتا ہوں گروہ صوفیاء کو، کیونکہ ذاتی طور پر میری اپنی جو رغبت اور میلان ہے وہ گروہ صوفیاء کی طرف. گروہ صوفیاء اس کلام میں یہ کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بھی وہ جو ہر وقت لمحہ بلمحہ ہر سانس کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد پیوست ہو جائے اور شخص اس پیوست ذکر سے مست ہو جائے تو سمجھو کہ وہ صراط مستقیم ہے. یہاں پر مثال دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نہ ہی اس کو اس کلمات کا ترجمہ پتہ ہے، نہ ہی تفسیر پتہ ہے. وہ کھڑا بھی اللہ کے سامنے ہے لیکن اس کی توجہ قلبی مبذول نہیں ہے، وہ فقط الفاظ پڑھے جا رہا ہے، نہ اس کو اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے، نہ اس کو اس بات کی خبر ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، نہ اس کو اس بات کی خبر ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. تو اس کو کیا صراط مستقیم ملے گا؟ کیونکہ اس کی توجہ قلبی رب کی طرف مبذول نہیں. گروہ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ توجہ قلبی کا، قلب کا مکمل طور پر اللہ کی ذات کی طرف مائل ہو جانا، یہ صراط مستقیم. گروہ صوفیاء کے اندر جو اذکار اور لطائف کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں. گروہ صوفیاء قرآن سے بھی یہی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ذیشان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرو، ہر حالت میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو. تو جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ تو صوفیاء نے یہی دقیق نقطہ سمجھایا ہے کہ جب وہ ذکر قلبی کرتا ہے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر جھپتا ہے، تو اس سے اس کا قلب متوجہ ذکر ہو جاتا ہے، رب کی طرف ایسا متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ سو بھی جائے تو اس کا دل نہیں سوتا، اس کا دل پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا. اور صوفیاء کے ہاں صراط مستقیم یہی ہے. ہمارے دادا استاد حضرت منظور جنڈیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا تعلق علماء کے گروہ سے بھی ہے، صوفیاء کے گروہ سے بھی ہے، آپ کا نظار پر انوار ضلع بکھر کے اندر مرجع خلائق ہے ہمارے دادا استاد. آپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ تسبیحات کا اہتمام بھی کرتے ہیں یا فقط سارا دن حدیث ہی پڑھاتے ہیں، قرآن ہی پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 24,000 تسبیح پڑھتا ہوں. تو سننے والے حیران اس بات پر ہوئے کہ آپ کو تو دیکھا گیا کہ صبح سے شام سے رات آپ حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، قرآن تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ یہ 24,000 تسبیح کس وقت پڑھتے ہیں؟ اب یہ سائل کے ذہن میں سوال آیا. تو تحقیق سے یہ پتہ چلا صبح سے شام، شام سے رات، رات اور دن کا جو
پورا ایک تسلسل ہے. اس کے اندر انسان جو سانس لیتا ہے یہ سانس 24,000 بار اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے. اصل میں بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ حضرت منظور جنڈیالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ 24,000 تسبیح میں پڑھتا ہوں ایک دن میں، اس سے مراد ہاتھ کی تسبیح نہیں ہے یا زبان کی تسبیح نہیں ہے. زبان سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن، تفسیر قرآن، فقہ بیان کر رہے ہیں، فنون پڑھا رہے ہیں، لیکن قلب جو سانس چل رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور ایک دن میں 24,000 بار اللہ کا ذکر جپ رہی ہے. گروہ صوفیاء کے ہاں صراط مستقیم سے مراد ذکر قلبی، ذکر خفی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب دیکھیں حضرت منظور جنڈیالوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا مرشد اور میرے دادا استاد ہیں. اب حضرت منظور جنڈیالوی کے دادا استاد اعلیٰ حضرت ہیں. پہلے ہم نے اپنے دادا استاد کی بات سنائی، اب حضرت منظور جنڈیالوی کے دادا استاد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایک مقام کے اوپر کہا اپنے ایک شاگرد سے کہ میرا ہر لمحہ، میری ہر سانس یا اللہ کے ذکر میں مست ہے یا رسول اللہ کے عشق میں مست ہے. تو شاگرد نے جب یہ کلام سنا تو ایک وقت گزر گیا، اعلیٰ حضرت سفر میں تھے، آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے، ٹانگے پر سفر ہو رہا تھا. چونکہ یہ جو طلباء ہوتے ہیں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک طبیعت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ سوالات بہت زیادہ ان کی طبیعت میں ابھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ سفر کرنے والے آپ کے شاگرد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے تو استاد محترم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ استاد جی یہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو ہر لمحہ یا اللہ کے ذکر میں ہے یا حضور کی محبت میں ہے. تو اس وقت جو سفر کر رہے ہیں آپ کی زبان اقدس تو نہیں چل رہی، آپ کے ہونٹ مبارک جنبش نہیں کر رہے، تو اس وقت آپ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ معترض کا اعتراض بنا اور اس شاگرد کے ذہن میں یہ سوال ہے. تو جب اس نے سوال پوچھ لیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹانگے کو رکوا کر اپنے شاگرد سے کہا کہ جلدی جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ. شاگرد اترا ٹانگے سے، کاغذ قلم لے کر آتا. آپ نے اس ٹانگے میں بیٹھ کر اسی وقت یہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ اشعار اس ٹانگے میں بیٹھ کر 165 اشعار آپ نے لکھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت نے جلالی کیفیت میں اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میرے شاگرد، تیرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ میرے ہونٹ جنبش نہیں کر رہے، میری زبان نہیں چل رہی، تو کیا میں اللہ کے ذکر سے یا مصطفیٰ کے عشق سے محروم رہ گیا؟ نہیں، اس سفر کے دوران بھی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے گروہ اولیاء کے نزدیک ہر وقت، ہر سانس، جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہوں. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی تو وہ سانس کافر ہے، یعنی اللہ سے دوری کا سبب ہے. تو گروہ اولیاء کے ہاں ہر سانس اللہ کے ذکر میں مشغول ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت میں مشغول ہونی چاہیے. تو یہ گروہ صوفیاء کے ہاں صراط مستقیم سے مراد ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے. ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول انسان چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیٹھ گیا ہے تو اللہ کا ذکر، یہاں تک کہ سو بھی جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما توفیقی الا باللہ.